بچوں کی پڑھائی میں عدم دلچسپی کی ایک اور وجہ اسکول کا ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ بعض بچے بولنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ ان کو بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کا مزاج اس سے مل نہیں پاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر، دو ٹیچر، اور پھر اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بعض دفعہ ٹیچرز کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹس کے مزاج کے مطابق اس کو کریں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، یا اسکول جانے سے پہلے روز کا رونا، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، اور بچہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اسکول نہ جائے، تو اگر آپ یہ چیزیں نوٹس کریں تو بجائے اس کے کہ بچے کو اور سختی کریں، اس کو مارے پیٹیں، یا بجائے اس کے کہ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ ہم نے اتنا مہنگا اسکول میں ڈالا ہوا ہے، اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو آگے کامیاب نہیں ہوگے، بچے کو سنیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کیا کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے، یا کوئی ٹیچر ایسا ہے جس کا مزاج نہیں ہو رہا، اور یا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے۔ بعض دفعہ کچھ بچے لرننگ ڈسیبلٹی، لرننگ ڈس آرڈر کے، جس میں آپ نے وہ مووی جو دیکھی ہوگی تارے زمیں پہ، جس میں وہ بچہ جو ہے اس کو لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں پڑھنے میں اس کو کافی دقت ہو رہی تھی، تو بعض بچے اس طرح کے مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ بعض بچے انگزائٹی کا، ڈپریشن کا، ADHD کا، جس میں وہ توجہ نہیں دے پاتے، جس میں گھر کی پریشانیاں اتنی ہو رہی ہوتی ہیں کہ بچہ چاہنے کے باوجود وہاں پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہوتا۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو بچے کی اسکول میں اور پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ لیزی ہے یا وہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے یہ دیکھا کہ بچے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کتنی محنت کر کے پیسے کما رہے ہیں، لیکن اگر اتنا زیادہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے پڑھائی پر دلچسپی نہیں دے پاتے اور گھر پہ بھی ان کو سکون نہیں ملتا، تو پھر یہ بچے ذہنی دباؤ میں آ کر پڑھائی سے بالکل ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔